آپ لوگوں نے محمد بن قاسم کا نام نہ سنا ہو، کیونکہ ظاہر ہے محمد بن قاسم ہی اتہاس کا وہ پہلا مسلمان تھا کہ جس نے اپنی پوری فوج کے ساتھ مل کر نہ صرف بھارت کے ایک بڑے علاقے کو فتح کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پہلی بار بھارت کے کسی علاقے پر مسلم حکومت کو قائم کیا تھا۔ یعنی بھارت پر مسلمانوں نے جو سینکڑوں سالوں تک حکومت کی تھی، اس کی شروعات محمد بن قاسم سے ہی مانی جاتی ہے۔ ہاں، دوسری طرف اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم بھارت دیش میں تاجروں یعنی ویاپاریوں کی مدد سے محمد بن قاسم سے بہت پہلے ہی آ چکا تھا۔ یعنی جس وقت 711 عیسوی میں محمد بن قاسم نے اپنی پوری فوج کے ساتھ بھارت دیش کی دھرتی پر قدم رکھا تھا، تو یہاں پر آلریڈی بہت سارے مسلمان آباد ہوا کرتے تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم نے یہ سب کچھ صرف اور صرف 17 سال کی عمر میں کیا تھا، یعنی 17 ایئرز، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج بھی اتنے سال گزر جانے کے بعد محمد بن قاسم دنیا کے الگ الگ علاقوں کی اتہاسک کتابوں میں بہت مشہور ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم جیسا طاقتور انسان کہ جس نے صرف 17 سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر ڈالا تھا، اور جس کی طاقت کے قصوں کو سن کر اس کے دور کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بھی اس کے سامنے آنے سے ڈرا کرتے تھے، وہ محمد بن قاسم صرف اور صرف 20 سال کی عمر میں ہی اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ یعنی 20 سال کی ایک کم عمر میں ہی محمد بن قاسم کی موت ہو گئی تھی۔ اور ان تمام چیزوں سے بھی بڑھ کر سب سے زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی یہ موت کوئی معمولی موت نہیں تھی۔ یعنی نہ تو محمد بن قاسم کی موت کسی بیماری کی وجہ سے ہوئی تھی، اور نہ ہی اپنے کسی بڑے طاقتور دشمن کے خلاف لڑتے ہوئے جنگ میں ہوئی تھی، بلکہ یہ تو ایک ایسی دردناک موت تھی کہ جو خود محمد بن قاسم کو اس کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے دی گئی تھی۔ یعنی محمد بن قاسم جیسے انسان کو مسلمانوں کی طرف سے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ آخر ہماری دنیا کے اتہاس میں ایسا کیا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے محمد بن قاسم جیسے انسان کو کہ جس نے بھارت دیش میں مسلم سلطنتوں کا آغاز کیا تھا، اس کو مسلمانوں نے ہی قتل کر دیا تھا؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آخر محمد بن قاسم اپنی پوری فوج کے ساتھ بھارت دیش میں آیا کیوں تھا؟ ویسے تو الگ الگ اتہاسک کتابوں میں اس کے پیچھے الگ الگ ریزنز بتائے جاتے ہیں، مگر جو کتابوں میں سب سے مشہور اور سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے وہ ہے راجہ داہر سے جڑی ہوئی۔ وہی راجہ داہر کہ جس کا کسی دور میں سندھ کے ایک بڑے علاقے پر راج ہوا کرتا تھا۔ دراصل دوستو ہوا یہ تھا کہ 8ویں صدی کے شروع میں شری لنکا کے حکمران نے مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس بہت سارے تحفوں کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا، اور شری لنکا کے حکمران کے یہ سارے تحفے ایک پانی کے جہاز کے ذریعے